علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فأنا توفکون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ واجب الاحترام سامعین مکرم، منتظمین پروگرام ھذا، معزز و مکرم محتشم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا ملحاکمین نے قرآن مجید میں 6 مقامات پہ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ لوگ کدھر بھٹکے پھرتے ہیں۔ 4 مقامات پہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ کا ذکر کیا ہے کہ تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو۔ ان 10 مقامات میں سے 9 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ احکم الحاکمین کی توحید کی بات ہے، اور ایک مقام ایسا ہے کہ جس میں قیامت اور قیامت کے بعد کے مناظر کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں سب سے بڑا بھٹکا ہوا انسان وہ ہے کہ جو انسان اپنے رب سے دور ہیں، جو اپنے رب کو پہچان ہی نہیں سکا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا خالق کون ہے، وہ مالک کائنات کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کی روشنی میں گزارنے کی سوچ نہیں رکھتا، اپنی منمانی، خواہش پرستی اور من چاہی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھولے ہوئے ہو، کہاں بھٹکے ہوئے ہو۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے عزت والے رب سے کس نے دھوکے میں رکھا ہے، تو کدھر بھٹکا ہوا ہے، کدھر جا رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک، اس ذات سے تو بھٹکا ہوا ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے خوبصورت شکل دی ہے، تجھے کامل عقل نصیب فرمائی ہے، اور وہی ذات ہے کہ جس کی طرف پھر انسان نے لوٹ کے جانا بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ یقیناً بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جن لوگوں کو اپنی حقیقت اور پھر اخروی زندگی کے مراحل و مناظر سمجھ آ جاتے ہیں، اور وہ اس چند دن کی زندگی سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، ہمیں اپنی منزل سے بھٹکانے والی 3 چیزیں ہیں، راہ راست سے ہٹانے والی 3 بڑی چیزیں ہیں۔
اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ان تینوں چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہش، اپنی سوچ، اور وہ زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، گویا کہ اس کی خواہشات ہی اس کا معبود بن جاتی ہیں۔ جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ اس پہ اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا تھا وہ یہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ سب سے بنیادی چیز انسان کی اپنی خواہش ہے۔ اس لیے اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا تو اس کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت بنا رکھا ہے۔ دوسرا بڑا انسان کا دشمن جو اس کو راہ راست اور منزل سے ہٹاتا ہے وہ شیطان ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اس کی دشمنی کو سمجھا کرو، وہ کیسے وار کرتا ہے، وہ کیسے اپنی چال چلتا ہے، وہ کیسے صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، وہ منزل سے کیسے دور لے جاتا ہے، وہ رب کی جنت سے کیسے محروم کرتا ہے، اس کے حملوں کو سمجھا کر۔ جوانوں پہ اس کے حملے اور انداز میں ہوتے ہیں، بچوں پہ اس کے حملے اور انداز میں ہوتے ہیں، عالم اور پڑھے لکھے لوگوں پہ اس کے حملے اور انداز میں ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جانے والے عمر رسیدہ کے لیے وہ اور ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے، اور عورتوں پہ تو اس کی چال بازی بڑی آسانی سے چل جاتی ہے۔ یہ تمہارا دشمن ہے، اس دشمن کو اچھی طرح پہچان۔ تیسری چیز جو انسان کے لیے راہ راست سے بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ اس دنیا کی محبت ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں یہ مال کی کثرت نے غافل کر دیا ہے اور تم اسی غفلت میں ہوو گے کہ قبروں میں جا پڑو گے۔ ان تینوں دشمنوں کو پہچانیے جو راہ راست سے ہمیں ہٹانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ سوچئے کہ اللہ احکم الحاکمین نے، رب ذوالجلال والاکرام نے ہماری زندگی کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے، بلکہ علماء نفس انسان کی زندگی کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کا بچپن کا ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمیں شیطان بہکاتا کیسے ہے، پھسلاتا کیسے ہے، اور وہ ہمیں منزل سے کیسے دور لے جاتا ہے۔ ہم پوری زندگی میں کتنا وقت اپنے رب کو دے پاتے ہیں؟ 14 سے 15 سال کا اس کا دورانیہ بچپن کا ہوتا ہے، وہ بچپنے میں گزار لیتا ہے۔ 15 سے 25 سال کی عمر جوانی کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی وہ عمر ہے کہ جس میں انسان سب سے زیادہ بھٹک جاتا ہے۔ خواہشات کا زور ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا ہوتا ہے، گرما گرم خون اور عقل کم ہوتی ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں بڑے آرام سے آ جاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں وہ ایک موبائل جس کو سمارٹ فون کہا جائے۔ کسی عقل مند نے بڑی خوبصورت تعریر لکھی تھی کہ یہ موبائل ایسے ہٹا کٹا نہیں ہو گیا، یہ بہت کچھ کھا گیا ہے۔ اس نے رشتہ داریاں کھا لیں، اس نے پیار محبت کھایا، اس نے عبادت کا شوق ہم سے اٹھایا، اس نے جوانوں کی جوانی تباہ کر دی، اس نے اپنوں سے اپنوں کو دور کر دیا،
یہ دولت کھا گیا، یہ گھڑیاں کھا گیا، یہ وقت کھا گیا، یہ عزت لے گیا، یہ شرم و حیا کی چادریں اتار گیا، اس کے باوجود اس کو لوگ سمارٹ فون کہتے ہیں۔ یہ آج کل ہمارے لیے سب سے بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکے کا سامان ہے۔ نوجوان سونے سے پہلے فلم دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے نہیں سوچتا کہ یہ جوانی میں رب کے سامنے کیسے گزار رہا ہوں، میں کیوں اس جوان کی طرح نہیں ہو جاتا جو رسول کائنات کی زبان سے صاحب منزل ہے۔ میری اور آپ کی منزل جنت ہے۔ اس دنیا میں میری اور آپ کی منزل دو چیزیں ہونی چاہیے، رب کی عبادت کے ذریعے رب کو راضی کر لو، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے اس کی مخلوق کو راضی کریں۔ یہ منزلیں جو بندہ حاصل کر لیتا ہے وہ صاحب منزل ہوتا ہے، اور پھر ہماری اخروی منزل تو رب کی جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو یوں ہی وہاں پہ اکٹھا فرمائے، اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا لو، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اس وقت بھٹکا رہا ہے امت کو راہ راست سے۔ یہ فتنہ انہوں نے دیا ہی اس لیے تھا کہ مسلمانوں سے اسلام کی دولت کو چھین لیا جائے، ان کے ایمان اور ان کے حیا کا بیڑا غرق کر دیا جائے، اور پھر ان کا مال اور جان اور عزت اور آبرو سب کچھ خاک میں ملا دی جائے۔ آج میرے بھائی، میرے نوجوان نہیں سوچتے ان نوجوانوں کو، رات بھر فیس بک پہ بیٹھا ہے، رات بھر واٹس ایپ پہ بیٹھا ہے، چلاتا ہے یوٹیوب، اور نہ جانے کون کون سے اس نے اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ ایک اس سے بڑا فتنہ میرے اور آپ کے ملک میں میڈیا کا ہے۔ رمضان اسپیشل پروگرام کے ناموں سے ہماری ایمانیات کی لائنیں تباہ کی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ کون ہمیں رستے سے بھٹکا رہا ہے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے عرض کروں گا اور تہ دل سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس موبائل کے فتنے سے جان چھڑا لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس رمضان المبارک میں اپنے نیٹ پیکج بند کر دو، اس موبائل کو گھر میں رکھ دو، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، یہ ماہ صیام ہے، یہ ہمیں منزل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہ رب کی جنت دلوانے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ یا رب منعتہ من الاکل والشرب، اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے نہیں دیا، میں نے اس کو پینے نہیں دیا۔ رات کا سنا ہوا قرآن آئے گا، قاری صاحب کا پڑھا ہوا قرآن آ جائے گا، اور نہ بھٹکیے رستے سے۔ جب رات کو نماز تراویح ہو رہی ہوتی ہے، کسی مولوی کی بات میں مت آئیے کہ یہ واجب نہیں ہے، اس کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ یہی چیزیں تو ہمیں راہ راست سے ہٹاتی نظر آتی ہیں۔ ادھر رب کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، اور وہ بھی تراویح کی نماز ہو، قیام اللیل ہو، رب کے بندے کھڑے ہوں، تو اس سے نکل کے باہر آ کے گپے مارے، تو وہاں سے نکل کے اپنے دوستوں کے پاس آئے، وہاں سے نکل کے انٹرنیٹ چلائے، وہاں سے نکل کے اپنے سامنے کمپیوٹر رکھ لے، اور پھر رب کے قرآن سے منہ پھیر لے اور یوں روح گردانی کر لے۔ کہیں کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ راہ راست سے بھٹکا ہوا وہاں بھی بھٹک جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح تو نے دنیا میں میرے قرآن سے منہ موڑا تھا، میرے ذکر سے منہ موڑا تھا، میرے ذکر سے اعراض کیا تھا، اس کو قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے، دنیا کی معیشت تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ کہے گا یا رب، اے میرے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں ہو گیا ہوں؟ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے قرآن سے اعراض کیا تھا، میں نے تیری بینائی واپس لے لی، تجھے نابینا کر دیا۔ اس لیے امام کے ساتھ کھڑا ہو جا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، منزل خود پکار رہی ہے، رب کا فرشتہ خود کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر۔ او خیر کے طالب، تیرے لیے خیر کے بڑے رستے کھل گئے۔ رمضان کا مہینہ
آیا ہے, جنت کے دروازے کھلے ہیں. لا یغلق منہا بابن, پورا رمضان جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا اور جہنم کے دروازوں کو اللہ بند کر دیتے ہیں. لا یفتح منہا بابن, پورا رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا اور صبح و شام ندا دینے والا, منادی کرنے والا یہ آواز لگا رہا ہوتا ہے, یا باغی الخیر اکبر و یا باغی الشر ادبر. او شر کے طلبگار, اب تو تجھے رک جانا چاہیے. یہ رب کا مہمان ہے, یہ ماہ سیام ہے, یہ ماہ قرآن ہے, یہ شفیع المذنبین ہے. کل قیامت کے دن جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی, دوستیاں بھول جائیں گے, یہ رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی, اقربا پروری ختم ہو جائے گی. وہاں قرآن آ جائے گا, وہاں سیام آ جائے گا. روزہ کہے گا یا ربی منعتہ من الاکل والشرب, اے اللہ میں نے اسے کھانے نہیں دیا, اے اللہ میں نے اس کو پینے نہیں دیا. ادھر قرآن آئے گا, یا اللہ یہ رات کو تراویح سنا کرتا تھا, امام کے ساتھ قیام کیا کرتا تھا, رات کے ایک حصے تک یہ تیرا قرآن سنتا تھا. ربی منعتہ من النوم, اے اللہ میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا. فیشفعان فیشفعان, آقا تاجدار نبوت نے فرمایا یہ دونوں پھر رب کے سامنے سفارش کریں گے, اللہ احکم الحاکمین ان کی سفارش قبول کر کے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتے. یہ رمضان المبارک ہے, یہ اپنی منزلوں کو پانے کا مہینہ ہے. اللہ نہ کرے اگر اس مہینے میں بھی شیطان نے ہمارے اوپر اپنا داؤ چلا لیا, پھر کہوں گا اگر میرے نفس نے مجھے برائی سے روکا نہیں ہے تو پھر جان لیجئے کہ رمضان جب گزرے گا تو دو حالتوں سے تیسری حالت نہیں ہوگی. یہ رمضان آتا ہی یا تو خوش قسمتوں کی زندگی میں ہے یا بدبختوں کی زندگی میں آتا ہے. یا میرا اور آپ کا شمار اصحاب منزل میں ہوگا, اصحاب یمین میں ہوگا, رب کی جنتوں کے وارث بننے والوں میں ہوگا, یا پھر نعوذ باللہ بدبختوں کی لسٹ میں نام لکھ دیا جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, راغم انف رجل داخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له, وہ انسان بڑا بدبخت ہے, وہ بڑا بد نصیب ہے, وہ رب کی رحمت سے کوسوں دور ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ کے چلا گیا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں کروا سکا. کتنے رمضان میرے اور آپ کی زندگی میں آئے اور گزر گئے. کہیں میں نے سوچا کہ یہ رمضان میں کس طرح گزار رہا ہوں. اللہ کے لیے جو دن باقی ہیں اپنا جدول بنا لو, اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو. میں نے اس وقت سے لے کے اس وقت تک قرآن کی تلاوت کرنی ہے, میرے سونے کا وقت یہ ہے, میرے ذکر و اذکار کی ساری ترتیب اس طرح ہوگی اور میرے روزمرہ کے کام یوں ہوں گے. کہیں یہ رمضان المبارک میں بھی شیطان کا داؤ نہ چل جائے. اللہ نے مردۃ الشیاطین کو تو باندھا ہوا ہے لیکن ان کے وسوسے تو ہمارے دلوں تک پہنچتے ہیں. اصحاب منزل وہی ہیں, صاحب منزل وہی ہے, راہ راست پہ چلنے والا وہی ہے جس نے اللہ کے اس ندا دینے والے کی ندا پہ لبیک کہا, جس نے اس فرشتے کی آواز سن لی, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر, کہ خیر کے طلبگار تو آگے آ جا اور برائی کے طلبگار ذرا تو رک جا. آج دیکھے رمضان المبارک کا مہینہ ہے, لوگ کھاتے پیتے نظر آتے ہیں, سگریٹ پیتے نظر آتے ہیں. میری اور آپ کی حالت بھی اس طرح ہو گئی کہ کوئی مسلمان ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جنت کا نظارہ کیا, رب کی جہنم کو بھی دیکھا, حقیقی آنکھوں سے بھی دیکھا, خواب میں بھی دیکھ لیا, اور نبیوں کے خواب وہی اور سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا, اس کو فرشتوں نے جہنم میں الٹا لٹکایا ہوا ہے, اس کی باچھیں چیری جا رہی تھیں, اور ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں اس کے ہونٹوں کو کھینچا جا رہا تھا, ایک ہونٹ ناف سے نیچے, دوسرا ہونٹ اس کے سر سے اوپر جا رہا تھا. میں نے پوچھا یہ بدبخت کون ہے؟ جواب یہ ملا کہ جو رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھا کرتا. لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ کھاتا پیتا نظر آتا تھا. آج ہم نے اپنے آپ کو ان شیطان کے بہکاموں سے بچانا ہے, وقت ضائع کرنے سے بچانا ہے, اپنی گھڑیوں کو قیمتی بنانا ہے, اپنے ان فرصتوں کو جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا ہے. میرے دوستوں, بزرگوں اور ساتھیوں, اللہ احکم الحاکمین نے میری اور آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچا. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا, کیا انسان پہ ایک وقت ایسا نہیں آیا تھا جس وقت اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا,
کسی کو میرا اور آپ کا علم نہیں تھا. پھر اللہ کہتے ہیں میں نے اسے پیدا کیا, 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ, 40 دن علقہ خون کا لوتھڑا, 40 دن کے بعد ایک گوشت پوشت ملا. سب سے پہلے اللہ نے تجھے کان عطا کر دیا, پھر چہرہ عطا کیا, پھر شکل عطا کی, پھر جسم عطا کیا, پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی, پھر اس کو خوبصورت بنایا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, سب کچھ کرنے والا میں ہوں. والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے نکالا تھا تو کچھ نہیں جانتا تھا, تو بے بس تھا, تجھے اس دنیا کی محبت کا علم نہیں ہے, تجھے شیطان کے حملوں کا علم نہیں ہے, تجھے اپنی خواہش پرستی کا کوئی پتہ نہیں تھا. اس وقت تو بس صرف روزی کے لیے روتا تھا. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, کسی کو میں بچپن میں واپس لے جاتا ہوں, کسی کو جوانی دے دیتا ہوں, کسی کو بڑھاپے کی عمر میں لے جاتا ہوں, آخر لوٹ کے میرے پاس آنا ہے, آخر تیری منزل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور وہاں کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگی کا انسان نے حساب و کتاب دینا ہوتا ہے. اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں دیکھ میں نے تجھے کیسے پیدا کیا, تجھے ہاتھ دیے, تجھے عقل دی, تجھے شکل دی, تجھے جسم دیا, تجھے مال دیا, تجھے اولاد دی, تجھے دولت دی, تجھے عزت دی, تجھے شہرت دی, تجھے سب کچھ دینے والا میں ہوں. لیکن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, پھر تو مجھے بتا تو صحیح کہ تو اپنے رب کے رستے سے بھٹک کیسے جاتا ہے, اپنے رب سے دور کیسے چلے جاتا ہے. ذرا یہ بات توجہ سے آپ سنیں. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے, جس طرح اس کے آنے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا, اسی طرح اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا. پھر وہ نسیم منسیہ ہو جاتا ہے, بلکہ چودھری صاحب کی چودراہٹ تو اس وقت ہی نکل جاتی ہے جب اس کو اس میت پہ لٹایا جاتا ہے. لوگ سب سے پہلے میرا اور تیرا نام بھول جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میت کو کندھا دو, میت کو غسل دو, میت کا جنازہ اٹھاؤ, میت کو قبر میں اتارو. تو پوری زندگی لگا رہا اپنا نام روشن کرنے کے لیے, دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کے رب کو بھولا. تو اس راہ راست سے بھٹکا, اس دنیا کی محبت کی وجہ سے. یہی دنیا سب سے پہلے تیرا نام بھلا دے گی, یہ رشتہ دار تجھے بھول جائیں گے, چند دن تک تیرے گھر میں تیرا نام لیا جائے گا, پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. اللہ احکم الحاکمین کے اس قانون کو یاد رکھیے, جیسے کچھ نہیں تھا ویسے کچھ نہیں رہ جائے گا. پھر ماں کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارا, اسی طرح قبر کے پیٹ میں ایک عرصہ گزارے گا. کسی کو اللہ 6 مہینے, کسی کو 9 مہینے, اور وہ رب نہ چاہے تو ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا, کوئی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک عورت کے پیٹ میں 9 سال تک بچہ رہا, کوئی ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکا. اللہ احکم الحاکمین کی مرضی ہوتی ہے. 9 سال کے بعد اللہ نے اس کے پیٹ سے 9 بچے پیدا کر دیے. اللہ پیدا کرنے والا. پھر ماں کے پیٹ سے نکلا, ویسے ہی قبر سے نکلے گا. اپنی منزل کو یاد رکھ, تیری منزل قبر ہے. اس 4 مرلے کی کوٹھی کو روشن کرنے والے, کیا تو نے اس قبر کو روشن کیا جس قبر میں جب تو اترے گا ان للقبر زجا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر میں اترتے ہی قبر انسان کو سگیڑنا شروع کر دیتی ہے, وہ ہلانا شروع کر دیتی ہے. آپ سیدنا سعد کی لاش پہ بیٹھے تھے, سعد کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. سیدنا سعد کو اللہ نے بڑا مقام دیا, فرمایا اہتز عرش الرحمن لموت سعد. سعد کی وفات پہ تو اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. آپ قبر پہ بیٹھے ہیں, قبر پہ بیٹھے آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, او لوگوں قبر جھنجھوڑ دیتی ہے, قبر یوں آ کے مل جاتی ہے, تختلف اضلاعہ, ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں. لو نجا منہا احد لنجا سعد بن معاذ. اگر آج اس قبر کے جھٹکے سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہوتا تو وہ سیدنا سعد ہوتے, لیکن میں نے دیکھا کہ قبر نے سعد کو بھی نہیں چھوڑا, سعد کو بھی قبر نے جھٹکا لگایا تھا. وہاں روشنی کا انتظام کیا میں نے کر لیا ہے, یا دنیا کی محبت میں بھٹکا ہوا ہوں, وہاں میں نے اپنے لیے روشنی کا انتظام کیا,
یا اپنی خواہش میں بھٹکا ہوا ہوں، میں نے قبر میں جنت کے بستر کا اہتمام کر لیا ہے، یا نعوذ باللہ جہنم کے انگارے، یا روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، تیسری کوئی حالت قبر کی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا نعوذ باللہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ میں نے اپنی اس منزل کی کتنی تیاری کی ہے، میں صاحب منزل ہوں یا ابھی بھولا ہوا ہوں؟ ابھی میں اپنے دل کی دنیا کو رب کے لیے آباد نہیں کر سکا، ابھی تک میرے دل سے دنیا کی محبت نہیں گئی۔ وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، یا ایھا الناس استحیوا من اللہ حق الحیا، او لوگو اللہ کا حیا کیا کرو، تم نے اس کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے نستحیی وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیس بذاک، میری مراد یہ نہیں ہے، آج یقین مانے یہ بات آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے، مجھے یہ چار فکریں سمجھ آ جائیں، میں انشاءاللہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا مستحق ہوں، پھر میں صاحب منزل ہوں۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بھٹکا ہوا راہی۔ آپ نے فرمایا یہ مراد نہیں جو تم لے رہے ہو، من اراد ان یستحیی من اللہ حق الحیا فلیحفظ الراس وما وعا والبطن وما ہوا ولیذکر الموت وما بلا فمن ترک زینت الدنیا فقد استحیا من اللہ حق الحیا۔ یہ چار چیزیں آج یہاں سے جانے سے پہلے یاد کر کے جانا، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی بدل جائے گی، ارمان بدل جائیں گے، خواہشیں بدل جائیں گی، اور سوچ اپنی سمجھ لو جب تک تبدیل نہیں ہوگی میرے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ سوچ کلمات بنتے ہیں، کلمات انسان کے اعمال بنتے ہیں، اعمال انسان کا کردار بنتے ہیں، اور کردار انسان کی شخصیت بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سب سے پہلے وہ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ یہ سر اللہ نے دیا تو کسی کے سامنے جھکنا نہ چاہیے۔ سائنس کہتی ہے اس سر میں انسان کا دماغ ہے، اپنی سوچ پہ پیرا رکھ، کوئی اللہ کی نافرمانی والی سوچ نہ سوچا کر، اس کو جھٹک دیا کر کہ یہ شیطان کا غلبہ تھا۔ سب سے پہلے یہ کام کر، اپنی سوچ پہ پیرا لگا لے، وما وعا، اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کر۔ میرے اور تیرے سر کے ارد گرد آنکھیں بھی ہیں، تو دیکھتا کیا ہے، کان بھی ہیں تو سنتا کیا ہے، زبان بھی ہے تو بولتا کیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے فَلْيَحْفَظِ الرَّاسَ وَمَا وَعَا، اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کرنی ہے، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَا، اور دوسری چیز آپ نے فرمایا اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کرے۔ حلال و حرام کے لقمے کی تمیز ہونی چاہیے، حلال کا کھانا تیرے گھر میں آتا ہے یا حرام کا؟ اگر روزی حرام کی ہو، کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، لباس حرام کا ہو، اولاد حرام سے پلی ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، سرور کائنات کا فرمان ہے، یہ کوسوں میل سفر کر کے آیا، پراگندہ بال لے کے آیا، احرام پہن کے آیا، کعبے کے سامنے ہے، حجر اسود کے سامنے ہے، ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا ربی اے اللہ میری دعا سن، اے اللہ میری دعا سن۔ تو اللہ کی طرف سے اجابہ کیا ہوتا ہے، اس کی طرف سے جواب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تیرا پہننا حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرے اوڑھنے بچھونے حرام کے، تیری کمائی حرام کی، کیف یستجاب، تیری دعاؤں کو کون قبول کر سکتا ہے؟ حرام کے ایک لقمے کے کھائے ہوئے کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ میں نے کبھی سوچا کہ میں پیٹ میں کیا لے کے جاتا ہوں، کہیں جہنم کی آگ تو نہیں بھر رہا، یتیم کا مال تو نہیں کھا رہا، میں کسی سے ناجائز پیسہ لے کے تو نہیں کھا رہا، میں جھوٹ بول کے تو روزی نہیں کماتا، میری روزی میں کہیں شک و شبہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو ایک کھجور ملی تھی، سخت بھوک کی حالت میں ملی تھی، میں اس سرور کائنات کی شان پہ قربان جاؤں۔ آپ کو کتنی فکر ہے، رب سے کتنا ڈر ہے، ان کو کتنی فکر لگی ہوئی تھی۔ فَقَلَّبَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، راوی کہتے ہیں کھجور کھانے کو آپ کا دل کر رہا تھا، آپ نے اس کھجور کو اپنی انگلیوں میں پھیرا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، اس کی لذت آپ کے دماغ میں ہے، لیکن سرور کائنات نے اس وجہ سے وہ کھجور رکھ دی تھی کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، صدقہ تو آل رسول پہ حرام ہے۔ شک و شبہ بھی میرے پیغمبر دور کیا کرتے تھے۔ آج ہم
अपनी रोज़ी की फ़िक्र नहीं करते। फल यहफ़ज़, इस पेट की हिफाजत करो, वमा हवा, और पेट के इर्द गिर्द की हिफाजत किया करो। पेट के इर्द गिर्द शर्मगाह है, अपनी इज्जत की हिफाजत कर। कभी भूल के भी इस बुराई के बारे में सोच ना सोच। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ज़ना कर्ज होता है, अगर ज़ना करने वाले ने रब से तौबा नहीं की, अगर उसने रब को राज़ी नहीं किया, उसने अपने इस गुनाह से सच्चे तौर पे बख्शिश तलब नहीं की, तो ये कर्ज या उसकी माँ उतारेगी या बेटी या बेवी, कोई ना कोई उसका ये कर्ज उतारेगी। इसलिए रब से अपने गुनाहों की बख्शिश भी तलब करनी है। अपने पेट और पेट के इर्द गिर्द की हिफाजत करे। उलमा कहते हैं इंसान खड़ा हो तो उसके हाथ उसके पेट के करीब होते हैं। अपने इस हाथ की क्या हिफाजत करते हो? इसके ऊपर इसकी उंगलियों को कहीं नऊज़ बिल्लाह वेबसाइटें खोलते हुए जब क्लिक क्लिक करते हो तो क्या खुलता है? मैं अपने हाथ को कहाँ इस्तेमाल करता हूँ? मैं क्या अपने इस हाथ को किसी यतीम के सर पे रखता हूँ, किसी बेवा के लिए आगे बढ़ाता हूँ, किसी ज़ईफ़ का हाथ पकड़ने के लिए उसका सहारा बनता हूँ? अगर मंजिल के मुतलाशी हो तो इन आमाल को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो। इन खूबसूरत आमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, मन अतअमल यौम मिनकुम मिस्कीनन। यूँ सहाबा जलवा फरोज थे, सरवरे कायनात तशरीफ़ फरमा हैं। आपने पूछा, तुम में से आज मिस्कीन को किसने खाना खिलाया है? हम क्यों भूल गए मिस्कीनों को? हम क्यों भूल गए यतीमों को? हम क्यों भूल गए बेवा औरतों को? मेरे घर में सहरी अफ्तारी के रंगारंग के खाने और मेरे हमसाये के पास सहरी करने के लिए कुछ ना हो, मैं कल क़यामत के दिन रब को जवाब क्या दूंगा? मैं अल्लाह के सामने खड़े होके हिसाब क्या दूंगा? यतीमों के सरों पे हाथ रख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मिसदाक बन जाओ, साहिबे मंजिल बन जाओ। यूं आपने दो उंगलियां बुलंद कर दी थी और फरमाया, अना व काफिरुल यतीम फिल जन्नति कहातैनी। जिस तरह ये दो उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इसी तरह मैं और यतीम की परवरिश करने वाला रब की जन्नत में इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। कहा जाता है एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले अपने घर से, ईद का दिन है। जाते हुए रास्ते में बच्चा मिला जो रो रहा था। रहमतुल लिल आलमीन, किसी के आंसू देख नहीं सकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और बच्चे को उठाया, पूछा, बेटा क्या बात है? बच्चा कहने लगा, यतीम हूं, बाप का साया सर से उठ गया, प्यार करने वाला कोई बाप नहीं है। आज ईद का दिन है, आज खुशी का दिन है, लेकिन मेरे सर पे हाथ फेरने वाला कोई नहीं। आज यतीमों के सरों पे हाथ क्यों नहीं रखते हो? कहीं कल क़यामत के दिन रब हमसे ये हिसाब बिना ले ले कि तेरे दामन में एक यतीम था, तेरे दामन में एक फ़कीर था, तेरे दामन में एक मिस्कीन था। किसी अहले दिल ने तो यूं भी तर्जमा कर दिया, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानम व शफ़तैन। क्या मैंने तुझे आंखें ना दी थी? तुझे ये यतीम नजर नहीं आते थे? ये बेवा नजर नहीं आती थी? ये मिस्कीन नजर नहीं आते थे? ये फुकरा नजर नहीं आते थे? तू अपना पेट पालता रहा, ये गरीब भूखे मरते रहे। तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो रब कहेंगे, तू क्यों नहीं देखता था इनकी तरफ? वालिसानन व शफ़तैनी, मैंने तुझे होंठ दिए थे, मैंने तुझे जुबान दी थी। अगर तू कुछ नहीं कर सकता था तो किसी को कह तो सकता था, तू किसी को उभार तो सकता है, तू किसी को तरगीब तो दे सकता है कि यतीम का सहारा बन जा, किसी बेवा का सहारा बन जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मिसदाक बन जा, अस्साई अलल अरमिलति वल यतीमी कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाही। एक जिहाद के लिए निकले, दूसरा यतीम की परवरिश करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम की परवरिश करने वाले को अल्लाह उस मुजाहिद का अजर अता करते हैं जो हमेशा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला। आपने उस बच्चे को उठाया, सर पे हाथ फेरा। रावी कहते हैं आप उसको घर लेके आए, उस बच्चे को नहलाया, उसके लिए कपड़ों का एहतमाम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल दे के उसको लिबास पहना के उसके सर पे दस्ते शफकत फेरा तो साथ ही ये कलिमात कह दिए थे कि बेटा आज के बाद तू ये नहीं कहेगा कि तेरा बाप फौत हो गया, तू आज के बाद याद कर ले कि ऐशा तेरी माँ और मैं मोहम्मद तेरा बाप हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
میں کیوں اس طرح کے اعمال نہیں کرتا؟ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے پیغمبر میں نے۔ فرمایا من عاد منکم مریضاً، آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ میں یہ باتوں باتوں میں اشارے کیے جا رہا ہوں کہ صاحب منزل اپنی منزل کو پانے کے لیے یہ کام کر لے، انشاءاللہ وہ راہ راست سے بھٹکے گا نہیں، وہ اپنے دل کی دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا میں نے۔ فرمایا کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے، تیمار داری کی ہے؟ فرمایا بیمار کی بیمار پرسی کرنے والا رب کی جنت میں بیٹھا ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ صبح کو کسی کو پوچھ لے، شام تک 70,000 فرشتہ اس کے حق میں دعا کرے، اگر شام کو پوچھے تو صبح تک دعا کرے۔ کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور کہا میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ نعمت نصیب فرما دی، ایک نفلی روزہ جس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے صیام یوم فی سبیل اللہ، جس بندے نے ایک دن اللہ کے رستے میں روزہ رکھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بعدہ اللہ من جہنم مسیرۃ 70 عاما، اللہ اس بندے کو 70 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ تو پھر فرضی روزے ہیں، 30 روزے ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اگر اللہ توفیق دے نفلی روزے بھی رکھو، لیکن رمضان کے روزے تو رب نے فرض کر دیے، اس روزے کے اجر کو کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا کس نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے میں یہ اچھی خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ احکم الحاکمین اس کو اپنی جنت کا مہمان ضرور بنا لیا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس فرصت ہے، میں اپنے ان چیزوں کی حفاظت کروں، اپنے ہاتھ کی، اپنے پاؤں کی، اپنی شرمگاہ کی، اپنی پیٹ کی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، اپنی موت اور موت کی سختیوں کو یاد کیا کرے۔ اگر آپ اپنی قبر کی منزل کو بھولے تو پھر سمجھ لیں کہ شیطان کے بہکاوے میں ہے۔ علماء کہا کرتے ہیں اپنی موت کو یاد کرنے کے اعتبار سے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ان لوگوں کی جنہوں نے کبھی اپنی موت کو یاد نہیں کیا، وہ اتنے غافل اور اتنے بھٹکے ہوئے ہیں راہ راست سے کہ اپنی موت کو کبھی یاد نہ کیا۔ ایسے بندے کو کبھی اچھی موت نہیں آتی۔ دوسرا وہ انسان جو اپنی موت کو یاد کرتا ہے لیکن کبھی کبھار بھول جاتا ہے، ایسے شخص کی اچھی موت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو کسی بھی لمحے اپنی موت کو بھولتا نہیں ہے، اپنی قبر کو بھولتا نہیں ہے، اپنی حشر کو بھولتا نہیں ہے، وہ پل صراط کو نہیں بھولتا، وہ مقام کنترا کو نہیں بھولتا، وہ یوم حساب کو نہیں بھولتا، وہ آخرت کی تیاری کی کوششیں کرتا ہے، وہ اس میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ ایسے بندے کو اللہ احکم الحاکمین ضرور بالضرور اچھی موت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَمَا بَلَا، موت اور موت کی سختیوں کو یاد کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کو ہوش آتی، آپ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ سکرات الموت، کلمہ پڑھ کے کہا کرتے تھے لوگوں موت کی بڑی سختی ہے، لا الہ الا اللہ سکرات الموت، لوگوں موت کی بڑی سختی ہے۔ یہ ہنسلیوں کے پاس آ کے جب روح کو اٹکا لیا جائے تو پتہ چلتا ہے موت کیا ہے۔ آج میں اور آپ کسی مرنے والے شخص کے اوپر کھڑے ہو جائیں، احساس تک نہیں ہوتا، لیکن سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا نیک آدمی کی روح کو کیسے قبض کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے، جیسے آسانی سے پانی نکل جاتا ہے مومن کی روح کو ایسے آرام سے قبض کیا جاتا ہے۔ فرمایا برے آدمی کی موت کو کیسے فرشتے کیسے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں؟ آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ فرمایا کسی کانٹے دار درخت کے اوپر روئی ہو گیلی یا ریشمی کپڑا مل مل کا، اس کا ایک حصہ پکڑ کے کھینچ لو،
जिस तरह वो कपड़ा तार तार हो जाता है, ऐसे ही नऊज बिल्ला इंसान की रगों को तोड़ तोड़ के रख दिया जाता है। बल्कि एक रिवायत में तो यूं इशारा मिलता है, अगरचे बाज़ ने इस हदीस पे कलाम की है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह अकमुल हाकिमीन से सवाल कर लिया, कहा अल्लाह मैं उस फरिश्ते की शक्ल देखना चाहता हूँ जो बुरे आदमी की रूह को कब्ज़ करता है। अल्लाह अकमुल हाकिमीन ने फरमाया इब्राहीम नहीं देख सकते, तेरे पास ताकत नहीं है। कहा नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ। कहा फिर ज़रा पलट के देखो। जब देखा तो फरिश्ता उस हालत में है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते ही बेहोश होके गिरे। होश आई तो कहने लगे या अल्लाह जहन्नम ना हो, दोज़ख ना हो, पुल सिरात ना हो, ये तेरा अजाब ना हो, हिसाबो किताब ना हो, मीज़ान ना हो, फरिश्तों का अमाल नामा ना हो। इस शक्ल में फरिश्ते का रूह कब्ज़ करना ही सबसे बड़ा अजाब है। उस वक़्त की तैयारी करनी, कहीं मैं भटका ना रह जाऊं अपनी ख्वाहिशात में, कहीं मैं भटक ना जाऊं शैतान की बातों में, मुझे ये दुनिया कहीं गाफिल ना कर दे। इस दुनिया की हकीकत को भी समझना है। और चौथी चीज़ तो आपने बताई ही ये थी, फमन तरक ज़ीनत दुनिया फ़क़द इस्तहया मिनल्लाहि हक़्क़ल हया। जो बंदा सही मानों में दुनिया की हकीकत को समझ लेता है, इस दुनिया की हकीकत अल्लाह के सामने मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ था, मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की मरी बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा है। आपने कान से पकड़ के उठाया और कहा कौन है जो 1 दिनार में ये खरीद ले। उसको कोई 1 दिनार में ख़रीदने के लिए तैयार ना हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अल्लाह आकमुल हाकिमीन के यहाँ दुनिया की वक़्त इस मरी बकरी के मरे हुए बच्चे से भी कहीं कम है। अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की कोई वक़्त नहीं है। लिहाजा अपनी मंज़िल की तैयारी करो। वो मंज़िल मौत है, वो मंज़िल पुल सिरात है, वो मंज़िल कब्र है, वो मंज़िल मीज़ान है, वो मंज़िल हिसाबो किताब है। या तो दाएं हाथ में या बाएं हाथ में, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा। दाएं हाथ वाले तो खुश नसीब होंगे, लेकिन अगर बाएं हाथ में नामा अमाल मिला, यकीन माने एक दिन मैंने गिना तो इंसान को कब्र के अंदर 14 किस्म का अजाब होता है। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। मैं उस अजाब की तैयारी करूं, मैं उस कब्र से डरूं। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र से गुजरते, इतना रोया करते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती थी। कहने वाले कहते उस्मान इतना क्यों रोते हो, आपको तो अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत की बुशारत दी हुई है, आप तो ज़ुबान अतहर से जन्नत के मुस्ताक ठहर चुके हो। तो सैयदना उस्मान कहा करते थे ये कब्र आखरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इसमें कामयाबी है तो इंसान कामयाब है, और अगर यहाँ नाकाम हुआ तो फिर उसका क़यामत के दिन कोई छुटकारा नहीं होगा। कब्र में हमने जो सवालों के जवाब देने हैं, उन जवाबों को अभी याद कर लो। उनके याद करने का मतलब ये नहीं है कि बस रट्टा लगा लो अल्लाह मोहम्मद और इस्लाम। जिस इंसान का सही मानों में इन तीनों पे ईमान ना हो और फिर उसके मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारे, वो वहाँ पे जवाब नहीं देगा। हदीस मुबारक के अल्फाज ये हैं, जब फरिश्ता पूछेगा मन रब्बु का, मन नबीयू का, मा दीनू का, तेरा रब कौन है, तेरा नबी कौन है, तेरा दीन कौन सा है, ये अपने जहन पे दबाव डालेगा। इसको याद आएगा कि रब अल्लाह था, मेरे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, मेरा दीन इस्लाम था, लेकिन आमाल अपनी मर्ज़ी के थे। रब को मानता है, रब की नहीं मानता। रसूल को माना, रसूल की नहीं मानी। अपनी कब्र को मानता है लेकिन उसकी तैयारी नहीं करता। हशर को मानता है, तैयारी नहीं करता। ये इकरार की हद तक है, अपने अमलों से उसको साबित नहीं करता। इसकी ज़ुबान से जो कलमा निकलेगा वो कलमा होगा हा हा ला अदरी, हाय हाय मैं नहीं जानता, हाय मैं नहीं जानता। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, सुम्मा युज़रबु बिमतारिक मिन हदीदिन बैन उज़ुनैहि यस्माउहा कुल्लु मन यलीहि गैर सकलैनि। ये जवाब सुनते ही फरिश्ते उसके कान और कंधे के दरमियान कोड़ा मारते हैं।
इसके दोनों कानों के दरमियान कोड़ा मारा जाता है। इंसानों और जिन्नों के अलावा उस कोड़े की आवाज को हर कोई सुन रहा होता है। आपने फरमाया अगर इंसान उस आवाज को सुन लें, मैं अल्लाह से दुआ करने लगा था कि ऐ अल्लाह इन लोगों को कब्र का अजाब दिखा दे, इनको कब्र का अजाब सुना दे। लेकिन फरमाया मैंने इसलिए दुआ नहीं की थी कि अगर अल्लाह तुम्हें कब्र का अजाब दिखा दे तुम अपने मुर्दों को ज़मीन में दफनाना छोड़ दोगे। मैंने इसलिए दुआ नहीं की। उस कब्र की तैयारी करनी है। बिल्कुल अपने मरहलों को उसी तरह याद करो। माँ के पेट में एक अरसा गुजारा, कब्र के पेट में एक अरसा गुजारेगा। फिर जैसे माँ के पेट से इंसान बाहर निकलता है वैसे ही कब्र के पेट से भी उसने बाहर निकलना है। जैसे माँ के पेट से निकला, इसके बदन पे कपड़ा नहीं था, इसके पाँव में जूते नहीं थे, इसका खतना नहीं हुआ था। आपने फरमाया ये कब्र से भी निकलेगा हुफातन उरातन गुरलन, इसके पाँव में जूते नहीं होंगे, इसके बदन पे कपड़ा नहीं होगा, इसके खतने नहीं होंगे। लोग नऊज़ बिल्लाह कब्र से नंगे अल्लाह के सामने आएंगे। वहाँ कब्र से निकलने के मनाजिर बड़े सख्त हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको महफूज फरमाए और अपनी इस मंजिल की तैयारी करने की तौफीक दे। कुरान कहता है कुछ लोग तो यूँ निकलेंगे कि उनका नऊज़ बिल्लाह चेहरा नीचे है और पाँव ऊपर को उठाए हुए होंगे। प्यास की वजह से उनकी ज़ुबानें ज़मीन तक पहुँच रही होंगी जैसे नऊज़ बिल्लाह प्यासे कुत्ते की ज़ुबान होती है। और कुछ लोग बड़ी शान व शौकत से रब के सामने लाए जाएंगे जो नेक अमाल करते हुए फौत हुए, जिनकी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने आखिरी ज़िंदगी में कलमा तय्यबा जिनको नसीब कर दिया था। ये आएंगे रब के सामने पूरी शान व शौकत के साथ, बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा। और ये आया है मुजरम नऊज़ बिल्लाह प्यासे कुत्ते की तरह ज़ुबान इसकी बाहर होगी, उल्टा चल रहा होगा, रब के दरबार में खड़ा हुआ है। ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछने लगी अल्लाह के पैगम्बर ये कैसा अजीब मरहला है जहाँ लोग भी नंगे, जहाँ औरतें भी नंगी, जहाँ मर्द भी नंगे, जहाँ औरतें भी बेलबास, क्या एक दूसरे पे नजर ना जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा तू कैसी बातें करती है, अल मौकिफु अशद्दु मिन हाज़ा, वो मंजर इतना सख्त होगा, वो लहजा इतना सख्त होगा, वो वक्त इतना सख्त होगा कि आंखें पत्थर बन जाएंगी, किसी को नजर झुकाने की इजाजत ना होगी। मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक 40 साल तक लोग आसमान की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे। 40 साल रब के आने का इंतज़ार होगा। फिर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के आने से पहले फरिश्तों का नज़ूल हो जाएगा। वजा रब्बुका वल मलाकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते भी सफ़ों में, इंसान भी सफ़ों में। अपनी इस मंज़िल को याद कर मेरे दोस्त, अपनी इस मंज़िल को याद कर मेरी अम्मा, इस मंज़िल को याद कर मेरी बहन। कब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो कैसा खड़ा होना होगा, वहां हिसाब कैसे देंगे? एक एक पाई और एक एक राई के दाने के बराबर हिसाब होगा। अल्लाह के हिसाब से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होगी। हाँ, ये इंसान नऊज़ बिल्लाह वहाँ इतना ज़रूर करेगा, फरिश्तों को झुठला देगा, कहेगा या अल्लाह मैंने ये बुरा अमल तो किया नहीं था, ये फरिश्तों ने मेरे नामा अमाल में यूं ही लिख दिया, ये काम तो मैंने किया ही नहीं है, ये फरिश्तों ने मेरे नामा अमाल में अपनी तरफ से लिख दिया। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन कहेंगे ठहर जा, तेरी ज़ुबान पे मैं ताला लगा देता हूँ। आज तेरे हाथ बोलेंगे, आज तेरी ज़ुबान बोलेगी, आज तेरा जिस्म बोलेगा, आज तेरा वजूद बोलेगा, आज ज़मीन का वो टुकड़ा बोलेगा जहां तूने गुनाह किया था। इसके हाथ बोल पड़ेंगे, इसका बदन बोलेगा, इसका चेहरा बोलेगा, इसके वो अज़ा बोलेंगे जिनके साथ इसने नाउज़ बिल्लाह बुरा अमल किया होगा। फिर ज़मीन का वो टुकड़ा लाया जाएगा जहां इसने गुनाह किया, वो टुकड़ा भी इसके हक़ में नाउज़ बिल्लाह इसके हक़ में या इसके न हक़ में क़यामत के दिन गवाही देने वाला है। और फिर उसके बाद तो अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। फिर क़यामत के मराहिल शुरू होने वाले हैं, इनकी तैयारी करनी है।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنی منزل پہ پہنچا دے، پھر ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اپنے سر اور سر کے ارد گرد کی حفاظت کر لو، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان اللہ کی کسی حرام کردہ چیز کی طرف نہ جائیں۔ اپنے پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد کی حفاظت کر لیں، اپنے پاؤں، اپنے ہاتھ کی حفاظت کر لیں، اور موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان بنائے، اللہ ہمیں راہ راست پہ چلنے کی توفیق دے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جو رب کا سیدھا رستہ ہے اللہ ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور شیطان کے بہکاوے اور وہ رستے جو راہ راست سے ہٹانے والے ہیں اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جب اپنے رب کے پاس جائیں تو اللہ ہمیں فائزین اور مفلحون میں کر دے، اور اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، اور پھر اللہ اپنی جنتوں میں اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔